بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زہیب کو بھی انیمہ کے ہاتھوں پتہ چل چکا تھا اور وہ خود بہت بے چین تھا۔ بار بار انیمہ کی منتیں کر رہا تھا کہ میری منہل سے بات کروا دو۔ جیسے ہی انیمہ کو موقع ملا اس نے زہیب سے بات کروا دی۔ منہل کی تم نے یہ کیوں کیا؟ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جی پاتا؟ زہیب رو رہا تھا۔ تمہارے پاس امن ہے نہ، اس سے دل لگایا ہوا ہے، پہلے بھی تم نے اور بعد میں بھی اسی کے ساتھ ٹائم گزارنا، اب ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ منہل نے دو ٹوک بات کی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میں بس اس کی ہیلپ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یہ سب امن نے بتایا ہے۔ زہیب، منہل نے کہا، وہ جھوٹ بولتی ہے، میرا اس سے ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ تو کیا تم نے صرف اسی بات کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہے؟ زہیب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ منہل رونے لگ گئی۔ پلیز چپ کر جاؤ منہل، میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیتی، آپ مجھ سے بات ہی کب کر رہے تھے؟ منہل نے کھوئے ہوئے لہجے سے کہا۔ اچھا، اب مجھ سے ملو، جیسے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے۔ زہیب نے منہل سے کہا۔ کال کٹ چکی تھی اور منہل اب سکون کا سانس لے رہی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کمزور ہو گئی ہو۔ زہیب منہل کو آج کافی دنوں بعد دیکھ رہا تھا۔ منہل بینچ پر بیٹھی تھی اور زہیب اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ تم نے مجھے ایک دفعہ کہا ہوتا میں تمہارے لیے اپنی جان دے دیتا اور تم خود کو قربان کرنے لگی تھی۔ زہیب، اب میرا رشتہ لے کر آؤ، میں مزید آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ منہل نے آج اپنی ساری شرم و حیا کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں جلدی ہی اپنے گھر والوں کو منا لوں گا۔ ٹھیک ہے پھر، منہل نے کہا، اور کافی ساری باتیں ہوئیں، ساری غلط فہمی دور ہوئی۔ امن سے بھی زہیب کو اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا تھا، یہ وہ سوچ چکا تھا۔ جلد ہی زہیب نے اپنے گھر والوں کو منہل کے لیے منا لیا تھا۔ آج منہل کی منگنی تھی۔ فیروزی کلر کا سوٹ اور خوبصورت سا کیا ہوا میک اپ میں وہ بہت معصوم سی پیاری سی گڑیا لگ رہی تھی۔ گیسٹ آ چکے تھے۔ منگنی کا ارینجمنٹ ہال میں کیا تھا۔ شازیہ بیگم بہت خوش تھی، آخر ان کی بیٹی بھی اپنے گھر کو ہونے والی بن گئی تھی۔ زہیب نے بھی آج فیروزی کلر کا کرتا اور وائٹ شلوار پہنی ہوئی تھی۔ کپل بہت پیارا لگ رہا تھا۔ زہیب کی نظر بار بار منہل کی طرف اٹھ رہی تھی اور منہل کو آج بہت شرم آ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی شرمیلی لڑکی تھی، لیکن شادی منگنی کے موقع پر ایسا ہی ہوتا ہے، بے شرم عورت کا زیور بن جاتی ہے۔ منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ سب نے آ کر مبارکباد دی دونوں کو۔ کچھ کزن دونوں کو
छेड़ रहे थे। हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। मिन्हल मुतमईन थी, आज उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी इसके असल इम्तिहान अब शुरू होने वाले हैं। यार, तुम्हारा काम कब ख़त्म होगा? अब इतने लेट हो गए हैं, हफीज़ वहाज से पूछ रहा था, जो कि यूनी की पार्टी की तैयारी में लगा हुआ था। यार, अभी तो काफ़ी देर लग जाएगी। अभी तो सारी लिस्ट देखनी है कि किसने जो परफॉर्मिंग करनी है वो सब रेडी है, इनके ड्रेसेस रेडी हैं। फिर ये ना हो कि एंड टाइम पे कुछ ना मिले। और तुम्हें तो पता है कि सर सिद्दीकी ने बड़े मान से मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। वो आज की यूनिवर्सिटी में फंक्शन था और इसलिए वो इसकी तैयारी में लगा हुआ था। सब लड़कों से भाग भाग के काम करवा रहा था, क्योंकि सुबह पार्टी थी और वो नहीं चाहता था कि कहीं कोई कमी रह जाए। इसलिए वो आज दिन से लगा हुआ था। रात हो चुकी थी, लेकिन अभी भी काम रहता था। हफीज़ और दूसरे लड़कों ने मिल के काम करवाया। आखिर 12 बजे सारा काम ख़त्म करके वो घर गए। सब, वैसे तो तुम्हें बहुत शौक़ था कि यूनी की पार्टी देखनी है और आज अभी तक तैयार नहीं हुई तुम। अनीमा मिन्हल को लेने आई खड़ी थी, जो अभी भी सही से तैयार नहीं हुई थी। कभी किसी चीज़ की कमी उसे लगती तो कभी किसी चीज़ की। आखिर खुदा खुदा करके उसकी तैयारी मुकम्मल हुई। वाह यार, तुम्हारी यूनी बहुत अच्छी सी सजाई गई है, मिन्हल ने इंटर होते ही कहा। वहाज ने हफीज़ और सुहेल के ज़िम्मे लगाया हुआ था कि वो हर आने वाले गेस्ट का इस्तकबाल करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।